بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے العقاب یعنی سزا۔ اس سبق میں بتایا جائے گا کہ بنو اسرائیل نے جب بچھڑے کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سزا دی۔ اللہ پاک نے اس بچھڑے کے بنانے والا سامری جو تھا اسے بھی سزا دی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کی عبادت کی تھی۔ تو اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَلَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کو سامری نے گمراہ کیا ہے تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ناراضگی اور افسوس میں۔ یعنی جب بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کو سامری نے شرک میں مبتلا کر دیا تو وہ اپنی قوم کی طرف غصے میں اور افسوس میں آئے۔ غصہ اس لیے کہ شرک کی طرف مائل کیوں ہو گئے، اور افسوس اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو کتنے اچھے کام کے لیے چنا، کتنے اچھے عقیدے کے لیے چنا، عقیدہ توحید کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اخبارہ یخبرو اخبار بمعنی خبر دینا، بتانا۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، اسرائیل غیر منصرف ہے اس لیے اس پر کسرہ نہیں آتا، اور بنی اسرائیل مضاف الیہ مل کر انا کا اسم ہے اس لیے بنی لکھا۔ اگر یہ مرفوع ہوتا تو پھر یہ بنو بنتا، چونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اس لیے بنی اسرائیل۔ اضل یضل گمراہ کرنا، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم ہے، سامری اس کا فاعل مؤخر ہے، اضل کا فاعل ہے۔ راجع یرجع رجوعا بمعنی لوٹنا، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وغضب علی قومہ وغضب للہ علی اخیہ، وہ ناراض ہوئے اپنی قوم پر اور ناراض ہوئے اللہ کے لیے اپنے بھائی پر، یعنی اپنے بھائی پر اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرنے دی تھی، تو اس لیے اپنے بھائی پر ناراض ہوئے۔ ہارون یعنی بھائی سے مراد ہارون ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، فرمایا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، کیوں نہیں تو میرے پیچھے آیا، کیا تو نے میرے کام کی نافرمانی کی؟ وَاعْتَذَرَ ہارون وَقَالَ، ہارون علیہ السلام نے معذرت کی اور فرمایا، اعتذر یعتذر اعتذار بمعنی معذرت کرنا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ڈر گیا کہ تو کہے گا کہ تو نے جدائی پیدا کر دی بنی اسرائیل میں اور تو نے میری بات کا پاس نہ رکھا۔ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار دیتے۔ استضعفو اس میں یہ باب استفعال سے ہے، یعنی مجھے کمزور سمجھا۔ باب استفعال کے خاصے میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں اور تو مہربانوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ ارحم اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ثم التفت موسیٰ الی السامری قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ خطبک یعنی کیا تیری حالت ہے، کیا تیری شان ہے، کیا تو ہے، یعنی تو کیا کرتا پھر رہا ہے۔ واعترف سامری جو بجرمہ وقال، سامری نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا کذالک سولت لی نفسی،
اسی طرح گھڑ لیا میرے جی نے، یعنی یہ بات میرے جی کو اچھی لگی اور میں نے ایسا ہی کر لیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، فرمایا کہ جا، پس تو کہے گا دنیا میں کہ نہ مجھے چھوؤ۔ وعاقبہ موسیٰ بالانفراد یمشی وحدہ ویعیش وحدہ کالوحش لا یألف ولا یؤلف، سزا دی ان کو موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی کی، وہ چلتا تھا اکیلا اور زندگی بسر کر رہا تھا اکیلا، وحشی جانوروں کی طرح کہ نہ ان سے الفت کی جاتی ہے اور نہ وہ الفت کرتے ہیں۔ عاقبہ یعاقب معاقبتاً بمعنی سزا دینا، ہو ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی مقدم ہے، موسیٰ اس کا فاعل ہے، اور بالانفراد جار مجرور کا متعلق ہوگا عاقبہ فعل کے، کہ سزا دی اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ وحشیوں کی طرح رہے، تو وحشی نہ وہ الفت کرتے ہیں اور نہ ان سے الفت کی جاتی ہے، معروف کا صیغہ اور یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ایو عقاب اکبر من ھذا، اور کون سی سزا اس سے بڑی ہو سکتی ہے، یعنی اس سزا سے بڑی کہ خود وہ کہہ رہا ہے مجھے نہ چھوؤ، میرے سے پیچھے پیچھے رہو، تو اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ان الذی نجس الوفا من الناس بالشرک یجب ان یتقذرہ الناس وینبذوہ، بے شک وہ جس نے ناپاک کیا ہزاروں لوگوں کو شرک کی وجہ سے، ضروری ہے کہ لوگ اس کو ناپسند کریں اور اسے پھینک دیں۔ یتقذرہ کا مطلب ناپسند کرنا، کسی کو کراہت کی وجہ سے ناپسند کرنا۔ ان الذی فرق بین اللہ وعبادہ یجب ان یفرق بینہ وبین الناس، بے شک وہ جس نے جدائی ڈالی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، ضروری ہے کہ جدائی ہو اس کے اور لوگوں کے درمیان۔ یفرقہ منصوب ہے ان کی وجہ سے، یفرقہ فعل ہے، فرقہ یفرق تفریق یعنی جدائی ڈالنا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جدائی ڈالی، اب لوگوں اور اس کے درمیان بھی جدائی ڈال دی جائے۔ ان الذی دعا الی الشرک فی ارض اللہ مذنب یجب ان تکون الارض کلھا سجنا لہ، بے شک وہ جس نے پکارا شرک کی طرف اللہ کی زمین میں، وہ گناہ گار کے لیے ضروری ہے کہ زمین ساری کی ساری اس کے لیے جیل ہو، یعنی اس نے اتنے بڑے گناہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اب اس کے لیے کوئی چھوٹی موٹی جیل نہیں بلکہ پوری زمین اس کے لیے جیل بن گئی۔ جیسے جیل میں رہنا مشکل ہوتا ہے، اس کا پوری زمین میں رہنا مشکل ہو گیا، اور وہ پوری زمین میں رہتے ہوئے بھی تنہا تھا۔ ثم التفت موسیٰ الی العجل الملعون فامر باحراقہ فاحرق ثم نفضہ فی البحر، پھر موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے اس ملعون بچھڑے کی طرف، حکم دیا اس کو جلانے کا، پس وہ جلا دیا گیا، پھر اس کو سمندر میں بہا دیا۔ التفت یلتفت التفات بمعنی متوجہ ہونا، العجل موصوف، الملعون اس کی صفت ہے، اسی لیے دونوں پر اعراب ایک ہی ہے، اور الی حرف جر کی وجہ سے دونوں مجرور ہے۔ امر یامر امرا بمعنی حکم دینا۔ ورأى بنو اسرائیل مصیر العجل المعبود، اور دیکھا بنی اسرائیل نے معبود بچھڑے کا ٹھکانہ، یعنی بنی اسرائیل کو معلوم ہو گیا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے تھے اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ وَرَأَوْا ضَعْفَهُ وَعَجْزَهُ، اور دیکھا انہوں نے اس کی کمزوری اور اس کی عاجزی کو۔ ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَالَ، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، بس تم توبہ کرو اپنے بنانے والے کی طرف اور تم قتل کرو ایک دوسرے کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے بنانے والے کی طرف سے۔ ایک دوسرے کو مراد یعنی جن لوگوں نے
بچھڑے کی عبادت کی ہے ان لوگوں کو قتل کر دیں، وہ لوگ جنہوں نے عبادت نہیں کی۔ تو چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے سارے کے سارے، تو فرمایا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یعنی ان مشرک لوگوں کو۔ وَكَذَلِكَ فَعَلُوا، اور اسی طرح انہوں نے کیا۔ وَقَاتَلَ الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ الَّذِينَ عَبَدُوهُ وَهَكَذَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اسی طرح انہوں نے کیا، قتل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی بچھڑے کی، ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو پوجا تھا۔ اسی طرح توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ وقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذالک نجزی المفترین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان قریب پہنچے گی ان کو ناراضگی ان کے رب کی طرف سے، اور ذلت ہوگی دنیا کی زندگی میں، اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ عُبَّادُ الْعِجْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسی طرح بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو قیامت تک سزا دیتی جائے گی، اور اسی طرح مشرکین کو قیامت تک سزا ملتی رہے گی۔ یعنی یہی سزا کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور اس کے علاوہ اور اللہ کی ناراضگی ہے، یہ قیامت تک ہر مشرک کے لیے یہ سزا مقرر ہے، ان کو یہ سزا ملتی رہے گی، یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ تو اس میں دیکھیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کا کیا حال کیا۔ تو ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو ان کو کیا سزا دی گئی، یا یہ کہ تم قتل کرو ایک دوسرے کو، اس سے مراد کیا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس قوم کا قصہ ہے۔ تو اس طرح کے سوال بھی سبق میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔